اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس حدیث کا کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے بیان کر کے تو اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ 7 قسم کے افراد اس حدیث میں آپ نے ذکر کیے۔ ان 7 قسم کے افراد میں آپ نے جو پہلی کیٹیگری بیان فرمائی نا، وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اور اس کیٹیگری کے بعد آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور پھر ہم اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلی کیٹیگری ہے امام عادل۔ امام عادل آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا، مجھے پہلے بتائیے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب، ماشاءاللہ۔ سب کا جواب یہی ہے نا؟ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مفرد ہے؟ نہیں نا۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ کم از کم 2 لفظوں کو۔ سمپل سی بات ہے۔ رزلٹ نکلا کہ یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے۔ اب سوال نیکسٹ یہ ہوگا، کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص؟ تو پہلے ہم اسے مرکب تام پروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں ہم اسی طرح اپلائی کیا کریں گے فارمولے، پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو ہے نا یہ سب کچھ کیلکولیشن آ جائے گی۔ آپ ایک نظر مارتی آپ کا برین پوری کیلکولیشن کر کے رزلٹ نکال کے آپ کے مار دے گا کہ اتنی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو۔ شروع میں آپ کو یہ سارا کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیں جی، مرکب تام ہمیں پتہ ہے مرکب تام جملہ کہلاتا ہے، اور جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ ابھی ہم اسمیہ ہی پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو ہم اسمیہ کے طور پہ اسے پروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، اوکے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہے نہیں، مبتدا نکرہ ہے، کیونکہ امام جو ہے نکرہ ہے۔ نکرہ اور نکرہ یعنی مرکب تام جملہ اسمیہ کی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی نا، رزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو مرکب ناقص، تام نہیں ہے تو ناقص۔ اب جب ناقص آپ نے فیصلہ کر دیا مرکب ناقص ہے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کیا مرکب اشاری ہے؟ اشارے کیوں نہیں ہے؟ اشارہ ہی نہیں، سمپل سی پہچان، سمپل سی پہچان، اشارہ ہی نہیں ہے۔ اشارہ ہوتا تو آپ ٹھک کہہ دیتے جی مرکب اشاری، اوکے جی، مرکب اشاری ہی نہیں ہے لیکن ہے مرکب ناقص۔ اب آپ اس پہ مزید غور کریں تو آپ کہیں گے یار ایک امام ہے، صحیح ہے، آگے عادل آ رہا ہے، عادل کہتے ہیں عدل کرنے والا، صحیح ہے، تو گویا امام کی ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے۔ آپ نے رزلٹ نکالا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے، ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے، یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ صفت ہے۔ ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو، یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو، تو ایسے مرکب ناقص کو گرامر کی اصطلاح میں مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مرکب توصیفی۔ تو ہمارا دوسرا مرکب ناقص ہے مرکب توصیفی۔ حسن، مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب جس میں صفت، اس پہ آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، پورا جواب ہو، ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو، یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو، اوکے جی۔ ہم اردو میں صفت کہتے ہیں، عربی میں اصل میں صفت ہوتا ہے، تو آپ کو اجازت ہے آپ صفت کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل پروننسیشن جو ہے وہ صفہ ہے، صفہ، اوکے جی، کلیئر ہو گیا۔ اب جب آپ نے مرکب توصیفی
فائنل کر لیا. تو اب مرکب توصیفی کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں. دوسرا پارٹ تو ہم نے بتایا کہ صفت ہونا چاہیے, یہی کہنا دوسرا اسم صفت ہو. دوسرا تو صفت ہے. پہلا وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو جس کی صفت بیان کی جائے نا, گرامر میں اسے کہتے ہیں موصوف. تو مرکب توصیفی کے دو پارٹس ہو گئے, موصوف اور صفت. موصوف اور صفت. اوکے جی. پھر آپ نے مزید غور کیا اور کلیہ آپ جاننے کی کوشش کی کہ یہ مرکب توصیفی بنتا کیسے ہے. آپ نے غور کیا کہ یار یہ موصوف جو ہے نا امام, یہ واحد ہے. واحد ہے نا. اور موصوف جو ہے یہ مذکر بھی ہے. آپ نے موصوف کو ذرا اینالائز کرنا شروع کیا. پھر آپ نے چیک کیا کہ موصوف جو ہے وہ نکرہ ہے. پھر آپ نے چیک کیا کہ موصوف مرفوع ہے. ایسے ہی ہے نا. آپ نے اس کے نیچے چاروں چیزیں لکھ لی. آگے جب صفت کو چیک کیا تو آپ کو حیرت انگیز انفارمیشن ملی کہ جو صفت ہے وہ بھی واحد ہے, صفت وہ بھی مذکر ہے, صفت بھی نکرہ ہے, اور صفت بھی مرفوع ہے. تو آپ نے رزلٹ نکالا کہ اچھا مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. یہ آپ نے فارمولا بھی نکال لیا اس کا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, جب آپ نے رزلٹ نکالا غور کر کے تو رزلٹ یہ نکلا کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. جب چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہے, یا دونوں واحد ہوں گے, یا دونوں مثنی ہوں گے, یا دونوں جمع ہوں گے, یا دونوں مذکر ہوں گے, یا دونوں مؤنث ہوں گے, یا دونوں نکرہ ہوں گے, یا دونوں معرفہ ہوں گے. اس میں اشارہ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے جی اشارہ تو ہوتے ہی معرفہ ہے, اسے ہم نکرہ کیسے کریں گے. فالو کر رہے ہیں نا. دونوں نکرہ ہوں گے, یا دونوں معرفہ ہوں گے, یا دونوں مرفوع ہوں گے, یا دونوں منصوب ہوں گے, یا دونوں مجرور ہوں گے. کیونکہ مرکب ناقص تو تینوں طرح سے ہی آ سکتا ہے, مرفوع بھی آ سکتا ہے, منصوب بھی آ سکتا ہے, مجرور بھی آ سکتا ہے. تو مرکب توصیفی آپ کے سامنے کنفرم ہو گیا. میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوتی ہے, ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہوتا ہے. اس کے پارٹس کریں تو پہلا اسم موصوف ہوتا ہے عربی میں, اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے. اور فارمولا یہ ہے کہ موصوف صفت میں چاروں اعتبارات سے برابری ہوتی ہے. اب جب مرکب توصیفی آپ نے پہچان لیا تو جب ترجمہ کرنا ہے نا اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں, ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے, پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے. صفت کا ترجمہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عدل کرنے والا. اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. موصوف مجھے بتائیے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا. تو امام کے معنی آپ کریں گے کوئی امام. نکرہ ہے نا. نکرہ ایک یا کوئی امام. اور عربی زبان میں امام کا لفظ نارملی استعمال ہوتا ہے حکمران کے لیے. کلیئر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا, جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی, اس میں پہلی کیٹیگری ہوگی کہ عدل کرنے والا کوئی حکمران. عدل کرنے والا کوئی حکمران. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے ابراہیم؟ پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے, پھر موصوف کا ترجمہ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو حدیث کی ایک کنسٹرکشن ہمارے سامنے آئی, ہم نے اسے سالو کر لیا الحمدللہ, اور رزلٹ نکلا کہ ہمارا مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے, اور مرکب توصیفی جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے. اگر یہ اسماعیل, اگر یہ مرکب توصیفی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ اعراب تو پکا ہو نا آپ کا کم از کم. شاباش.
اگر یہ مرکب توصیفی، پھر سن لے، اگر یہ مرکب توصیفی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہلے موصوف بولے، منصوب ہوتا، ہاں امامن، کیوں؟ جب بتایا کہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں کرنا ہے خالی؟ بولے، دوبارہ بولے، امامن عادلن، امامن عادلن۔ اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ امام عادلن۔ فروخ امام عادلن، امامن عادلن، امام عادلن، تینوں کے ترجمے میں کوئی فرق ہوتا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اوکے جی، اب یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر کے میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مرکب توصیفی کو دوبارہ لے کے چلیں گے۔ میں نے آپ سے پوچھا جی عادل کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ نے کہا انصاف کرنے والا، جبکہ میں نے لکھا عدل کرنے والا۔ تو ہمارے ہاں اردو میں عدل و انصاف لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، عربی زبان میں فرق ہے۔ انصاف جو ہے نا، انصاف نکلا ہے نصف سے، انصاف کس سے نکلا ہے؟ نصف سے، اور انصاف کے معنی ہوتے ہیں آدھا آدھا دے دینا۔ فرض کیا میرے پاس 1 درجن کیلے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 2 بندے ہیں، تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ 6، ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر 3 بندے ہو تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ 4۔ یہ انصاف تو ہوگا، یہ عدل نہیں ہوگا۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہو، جس کا جو حق بنتا ہو وہ اسے دینا، یہ ہوتا ہے عدل۔ اور میں آپ کے سامنے 1-2 ایگزامپلز رکھتا ہوں کہ عدل کہتے کسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بیان کیے ہیں مختلف احادیث میں۔ وہ آپ جمعے کے خطبے میں امام کی زبان سے بھی سنتے ہیں اکثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، بے شمار ایگزامپلز ملیں گے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفیق ہونے کی، رحیم ہونے کی۔ آپ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میری امت کا سب سے سخت اللہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں عمر۔ آپ دیکھ لیں بے شمار واقعات ملتے ہیں آپ کو۔ موٹی مثال غزوہ بدر، قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کریں ابھی قیدیوں کا؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے ہی لوگ ہیں، معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معاف نہیں کرنا، گردنیں اڑانی ہے، اور گردنیں بھی ایسے اڑانی ہے کہ جس کا جو قریبی ہے وہ اڑائے گا گردن۔ اگر بیٹا ہے تو باپ اڑائے گا، اور اگر باپ ہے تو بیٹا اڑائے گا۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں کہ وہ اکثرہم حیاء عثمان، میری امت کا سب سے با حیا انسان عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی حیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے با حیا انسان تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو فیصلہ کرنا ہے کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اور فیصلہ آپ کو پتہ ہے، فیصلہ انصاف کرنا تو آسان ہوتا ہے، ہماری زبان میں وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن عدل اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ انصاف میں نے کیا بتایا ہے؟ آدھا آدھا دے دے۔ عدل ہے جس کا جو بنتا ہے وہ دینا۔
اور اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کیس آ جائے جس میں آپ کو کہا جائے کہ جی عدل سے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ شاید انصاف ہی کر سکیں گے، یعنی نس نس دے کے جان چھڑا لیں گے، عدل نہیں کر سکیں گے. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی اس مقام پہ ہونے کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بلکہ اردو کی کتاب میں بھی چھپتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک سفر پہ دو دوست جا رہے تھے. انہوں نے زیادہ راہ لیا، سامان سمون، سفر لمبا تھا، پیدل سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، آرام کرنا چاہا. کسی جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا اور کہنے لگے کہ کھانا وغیرہ کھا لیں اور تھوڑا آرام کر لیں، پھر سفر شروع کریں گے. ابھی بیٹھے تھے اور انہوں نے کھانا کھولا اپنا، تو دیکھا کوئی شخص تیسرا جو ہے ادھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ شخص جیسے ان کے پاس آیا تو اس شخص نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا سلام کا، اور اس نے بتایا کہ جی میں مسافر ہوں، رستہ بھول گیا، مجھے رستہ گائیڈ کر دیں، میں نے وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کھانا کھا لیں پہلے ہمارے ساتھ. بسم اللہ جی، لے جی. کھانے کے لیے تینوں بیٹھ گئے. دو دوست تھے نا، ایک دوست نے جب اپنا سامان کھولا، اپنا دسترخوان اس نے کھولا، تو اس کے دسترخوان میں سے نکلی 3 روٹیاں. 3 روٹیاں نکلی. دوسرے نے کھولا تو اس میں سے نکلی 5 روٹیاں. اوکے، کل کتنی ہوگی؟ 8 روٹیاں ہو گئی. تینوں نے مل کے کھائے، 8 روٹیاں ختم ہو گئی. کھانے کے بعد انہوں نے اسے رستہ بتایا کہ جی یہاں سے اس طرح جائیں اور آپ کا رستہ آ جائے گا. تو وہ شخص ان کی مہمان نوازی سے اتنا خوش ہوا کہ جاتے ہوئے انہیں 8 درہم انعام کے طور پہ دے گیا کہ یہ آپ تقسیم کر لیں. 8 درہم دے کے وہ تو چلا گیا. اوکے جی. اب یہ 2 تھے اور 8 درہم تھے. انصاف کیا ہے؟ سمپل ہے نا. 2 بندے 8 درہم، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 4 اس کے 4 اس کے. لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ یہ بنا، انہوں نے کہا یار 8 درہم ہیں، 4 4 تو برابر ہوتے ہیں، میری تو 5 روٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، میری تو 5 تھیں، تمہاری 3 تھی، تو 5 3 ہونے چاہیے. ایسے ہی ہے نا، 5 3 ہونے چاہیے. اب اس میں بھی وہ طے کر لیتے تو کوئی بات نہیں تھی. اوکے. لیکن آپ کو پتا ہے پھر مسئلے کہاں حل ہوتے ہیں. مسئلہ حل نہ ہوا، وہ 4 4، وہ کہنے جی 5 3. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، جا کے اپنا کام کرتے ہیں پہلے، واپسی پر پھر اپنا فیصلہ جو ہے کروا لیں گے. واپسی پہ آئے، حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ حضرت پھنسے ہوئے ہیں، 8 درہم واقعہ سارا سنایا اور کہا کہ تقسیم کر دیں ہمیں، لیکن عدل کے ساتھ کرنا ہے، عدل کے ساتھ. زور کس پہ دیا انہوں نے؟ عدل پہ. حضرت علی نے کہا دیکھو تم نے اگر کوئی آپس میں مل جل کے فیصلہ کیا تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. کہتے نہیں عدل کے ساتھ چاہیے ہمیں فیصلہ. حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر عدل کے ساتھ چاہیے. تو عدل یہ ہے، اور میں جس کی روٹیاں تھیں 3 اس کو تو ملے گا 1 درہم، اور جس کی روٹیاں تھیں 5 اسے ملیں گے 7 درہم. اب دیکھیں 4 4 سے ہماری کہانی شروع ہوئی ہے. ہمارے سامنے ایشو ہوتا تو ہم نے 4 4 کہہ کے مسئلہ حل کروا دینا تھا نا. اگر کوئی ہمارے پہ زیادہ زور دیتا تو ہمارا عدل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جانا تھا کہ 5 3، کہ ہاں یار تیری 5 روٹیاں تو 5 لے لے، تیریاں 3 نے تو 3 لے لے. ہمارا عدل یہاں ختم ہو گیا تھا. لیکن حضرت علی کا عدل کیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 والے کو 1 ملے گا اور 5 والے کو 7 ملے گا. یہ عدل ہے. اب اس کی تو موجیں ہوگی 5 والے کی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ہوش ہی اڑ گئے. وہ 3 سے 1 پہ آ گیا. نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ تو کر دیا آپ نے، ذرا آپ سمجھا بھی دیں آپ نے کیسے کیا کیسے ہے.
میں نے کہا سمپل سی بات ہے یار دیکھو. انہوں نے کہا یار دیکھو تمہاری 3 روٹیاں تھیں, اس کی 5 روٹیاں تھیں, کل روٹیاں ہوئی 8, اور ایک روٹی میں 3 بندے شریک ہوئے نا, تو گویا ایک روٹی کے 3 حصے ہوئے, 3 حصے ہوئے نا. تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے کتنے حصے ہوئے؟ 9. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے کتنے حصے ہوئے؟ 15. ٹوٹل کتنے بنے؟ 24 بنے نا. 24 حصے بنے روٹیوں کے, 3 بندے تھے, 3 بندوں نے 24 حصے برابر برابر کھائے, تو 8 حصے کھا لیے نا, 8 کھائے, اوکے ہو گیا. تو اس کے بنے تھے 9, اس میں سے 8 تو اس نے خود کھا لیے, تو جو ایک حصہ تھا وہ مہمان کے حصے میں گیا. اس کے بنے تھے 15, اس میں سے 8 اس نے خود کھائے, تو 7 حصے مہمان کے کھائے. لہذا اب درہم بھی اسی طرح تقسیم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ مہمان نے کھایا تو 1 درہم اس کا, اور اس کے روٹیوں کے 7 حصے مہمان نے کھائے تو درہم اس کے 7. یہ ہے عدل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ اقضاہم علی, میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں اس لیول تک؟ ہم تو نہیں کبھی پہنچ سکتے. ہم تو 4 اور زیادہ بہت چھلانگ ماریں گے, 5-3 کر کے اس کے بعد ہم ایسے پھریں گے کہ بس اب شاید کوئی فرشتہ آ جائے ہمارے پاس. حضرت علی کے پاس ایک اور کیس آیا ایک مرتبہ, اور اس دفعہ کیس یوں تھا کہ 3 لوگ تھے, وہ آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا فیملی میں ایک شخص تھا وہ فوت ہو گیا, اور وصیت یہ کر کے گیا کہ میرے جو 17 اونٹ ہے, 17 یہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا, ٹھیک ہے؟ 17 اونٹ ہے, آپس میں تقسیم کر لینا. ساتھ ریشو بھی بتا کے گیا کہ جو پہلا ہے اس کو ہاف ملنا چاہیے 17 اونٹوں کا, دوسرے کو 1/3 ملنا چاہیے, اور تیسرے کو 9واں حصہ ملنا چاہیے اونٹوں کا. اب ہم پہلے کو ہی دینے لگتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں آ جاتے ہیں, ایسے ہی نا. تو اونٹ ہم نے پوائنٹس میں نہیں لانے, یعنی کاٹنے نہیں ہیں اونٹ, اونٹ سالم ہونے چاہیے. ہمارے سے نہیں حل ہو رہا جی, آپ حل کرتے ہیں پلیز. علی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ بیت المال میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ. بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا گیا اور 17 میں شامل کر لیا گیا. کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. اب انہوں نے بلایا 1/2 والے کو, اور اس کے ہاتھ میں 9 اونٹ پکڑا دیے کہ 9 تمہارے ہوئے. اوکے جی, نہیں کٹانا اونٹ. 1/3 والے کو بلایا, 6 اونٹ اسے پکڑا دیے. 1/9 والے کو بلایا اور 2 اونٹ اسے پکڑا دیے. 9 6 15 اور 2 9 6 15 اور 2 17 اونٹ تقسیم ہو گئے, اور جو باقی ایک بچا اسے واپس بیت المال میں بھیج دیا. یہ فیصلہ حضرت علی نے اس وقت کیا 14 سال پہلے. تو اقضاہم علی, اللہ کے وسلم کا فرمانا ایسے ہی نہیں ہے کہ میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو میں نے صرف 2 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی زندگی سے, ورنہ بھری ہوئی ہیں ایگزامپلس. ایسے ایسے ایگزامپلس آپ کو ملیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے قرآن کا بہترین پڑھنے والا قرار دیا. کس کو؟ آپ نے فرمایا اقرأہم, میری امت کا بہترین قاری, میری امت کا بہترین قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میں سے اکثر نے شاید ان کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا, ابی ابن کعب. ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت ابی سے کہا کہ ابی
ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ اللہ کے رسول حضرت ابی کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ جا کے۔ حضرت ابی کانپ گئے، انہوں نے پوچھا ہوا سمانی، اس نے میرا نام لے کے کہا ہے، اللہ نے میرا نام لیا؟ تو آپ نے فرمایا نام، ہاں نام لیا تمہارا۔ فبکا ابی، تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ یعنی میں نے بتایا نا کہ ان کا نام آپ میں سے کئیوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، لیکن نبی کے سننے انہیں اپنے امت کا بہترین قاری قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَعَالَمُهُمْ، میری امت کا بہترین عالم، بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے بارے میں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل۔ تو یہ صحابہ کے مناقب آپ نے بیان کیے ہیں، جن میں سے عام طور پہ جمعہ خود میں آپ 4 کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت ابوبکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، اور یہ جو ہیں حضرت معاذ کا اور حضرت ابی ابن کعب کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جی جن کے ساتھ ہمارا نہ تو کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی اور رشتہ داری ہے، لیکن ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دلوں میں احترام، محبت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹرین کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ مرکب توصیفی دوبارہ ذہن میں لے آئیے، ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے، دوسرا اسم پہلے کی صفت ہوتا ہے، 2 اسم ہوتے ہیں، پہلا موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے، جس بھی اینگل سے بات کریں گے بات ایک ہی ہوگی۔ پہلا موصوف کہلاتا ہے، دوسرا صفت کہلاتا ہے، اور مرکب توصیفی بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں، ایسے ہی نا؟ اصل موصوف ہے، اصل موصوف ہے، تو موصوف اگر مذکر ہوتا ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے، موصوف اگر مؤنث ہو جائے صفت بھی مؤنث ہو جاتی ہے، موصوف واحد ہو صفت بھی واحد، موصوف مثنیٰ صفت بھی مثنیٰ، موصوف جمع صفت جمع، موصوف معرفہ صفت معرفہ، موصوف نکرہ صفت نکرہ، موصوف مرفوع صفت مرفوع، موصوف منصوب صفت منصوب، موصوف مجرور صفت مجرور۔ ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ میں المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں۔ تو میرا موصوف جو ہے اس وقت واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، بغیر اعراب کے ہے۔ اب اس کا اعراب کوئی نہیں ہے، ایسی ہے نا؟ اعراب اس کا میں مرفوع رکھنا چاہوں تو کیا بن جائے گا؟ المسلم۔ اب یہ چاروں دوبارہ سے کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کی صفت میں لانا چاہتا ہوں سچا ہونا، تو صادق لفظ سچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو صفت لا رہا ہوں وہ بھی چاروں اعتبارات سے برابر ہوگی اس کے، لہذا جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا الصادق، المسلم الصادق۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے صفت کا ترجمہ، پھر موصوف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سچا مسلمان، سچ بولنے والا مسلمان۔ اوکے، سچ بولنے والا سچا ہی ہوتا ہے نا؟ اب کوئی نہیں کریں گے ترجمہ، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ نکرہ نہیں ہے۔ اگر نکرہ ہوتا تو ہم کہتے سچ بولنے والا کوئی مسلمان۔ اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے ہم ترجمے میں بھی فرق کریں گے معرفہ نکرہ کا۔ تو المسلم الصادق مرفوع ہے نا، اگر یہ منصوب ہوتا تو فروق کیا ہوتا؟ المسلمہ الصادقہ۔ مجرور ہوتا تو
المسلمی الصادقی. ایکسیلنٹ. اب میں چاہتا ہوں آصف آپ نے المسلم کو مثنیٰ استعمال کرنا ہے. کریں. ایکسیلنٹ. المسلمانی. اب موصوف مثنیٰ ہو گیا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی فوراً ہی. تو کیا بن جائے گی؟ الصادقانی. المسلمان الصادقانی. اور مرفوع ہے. اگر منصوب ہو تو المسلمین الصادقین. اعراب پکا کرنا ہے آپ نے. اعراب آپ کو اس کورس میں اعراب بھی پکا ہو گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی آپ کو شوق پیدا انشاءاللہ ہو ہی جائے گا اور پھر آپ انشاءاللہ تعالی قرآن سے جڑے رہیں گے اور پھر آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. تو اصل ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے, قرآن سے محبت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر نبی کی سن کی باتوں سے محبت پیدا ہو جائے. یہ پیدا ہوگی تو آگے انشاءاللہ تعالی عربی آپ کو ویسے ہی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. لے جی اب المسلموں کی جمع میں لانا چاہوں تو کیا بنے گی؟ المسلمون. اب صفت کیا آئے گی؟ الصادی. المسلمون الصادقون. ثاقب المسلمون الصادقون مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات بڑی مشکل سے ہضم ہوئی ہے آپ کو کہ یہ مرفوع ہے. اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایکسیلنٹ. المسلمین الصادقین. اور اگر مجرور ہوتا تو المسلمین الصادقین. ملا کر پڑھیں گے المسلمین الصادقین. لے جی اب المسلم کی میں مونس لینا چاہتا ہوں تو کیا بنے گی جی؟ المسلمات الصادقات. المسلمات الصادقات. منصوب کیا بنے گی؟ المسلمات الصادقات. اور مجرور کیا ہوگی؟ المسلمات الصادقات. المسلمات اس کا مثنیٰ المسلماتانی الصادقاتانی. منصوب اور مجرور المسلماتین الصادقاتین. اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں, یہ میری پہلی کلاس ہے جس کا اس لیول پہ اعراب ماشاءاللہ اس لیول کا ہے, ورنہ آخر تک یہ مجرور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ منصوب ہوتا ہے, یہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. المسلمہ کی جمع المسلمات الصادقات. اگر یہ منصوب ہوتا تو المسلماتی الصادقات. ٹھیک ہے, اور مجرور بھی اصل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لے جی یہ 6 مرکب توصیفی موصوف اور صفت کی تبدیلی کے ساتھ کون بولے گا؟ میں موصوف بھی چینج کروں گا, میں صفت بھی چینج کروں گا. ہاں جی کون کون بول سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, ویری گڈ ویری گڈ. جس کے نہیں کھڑے ہو رہے میں ان سے پوچھوں گا. اچھا جی جی جناب آپ نے بولنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ معاویہ. معاویہ جی معاویہ. پہلے مجھے معاویہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے معاویہ. ٹھیک ہے, غیر منصرف کیونکہ اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے, مذکر نام ہے لیکن گولتا والا غیر منصرف ہے. تو الحمدللہ جی معاویہ بھی غیر منصرف ہے, اسماعیل بھی غیر منصرف ہے, ابراہیم بھی غیر منصرف ہے, اور آصف منصرف ہے, فروخ بھی منصرف ہے, ثاقب بھی منصرف ہے, حسن بھی منصرف ہے. ٹھیک ہے, باقی عمیر منصرف ہے. تو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام ہے لیکن مرکب نام ہے, یہ سنگل نام نہیں ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے, یہ مرکب نام ہے, یہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقیوں کے نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ چل ہی جائیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو معاویہ آپ نے موصوف کافر رکھنا ہے معرفہ, اور اس کی صفت لانی ہے کاذب. جی الکافر الکاذب, آپ پہلے الگ الگ بولے پھر ایک دفعہ ملا کے بول رہے ہیں. ہاں, الکافر الکاذب, ٹھیک ہے, الکافر الکاذب. پہلے الگ الگ بولے زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا بول رہے ہیں. جی مثنی الکافران الکاذبان, شاباش, جمع الکافرون الکاذبین, شاباش, مؤنث الکافرۃ الکاذبۃ, شاباش, مثنی الکافرتان الکاذبتان, شاباش. الکافرات الکاذبات. جی ثاقب آپ نے بولنا ہے, آپ نے موصوف رکھنا ہے طالب, طالب نکرہ رکھیں گے اور اس کی صفت لائیں گے جالس, یعنی ایک بیٹھا ہوا طالب علم. طالب جالس, طالب جالسن, طالبان جالسان, طالبانی جالسانی, طلاب طلاب جالس, طلاب 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 جالسون, جالسون, طلاب جالسون یا طالبون جالسون بول سکتے ہیں آپ. مؤنث میں آئے طالباتن, طالباتن جالساتن. جی طالبتان جالستان, شاباش, طالبات جالسات. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے جی, آپ نے پتہ ہے فروغ کیا کرنا ہے, آپ نے رجل, رجل آدمی کو کہتے ہیں, اسے موصوف بنانا ہے اور اس کی صفت آپ نے لانی ہے قائم, نکرہ. شاباش, رجل قائم, ایک کھڑا آدمی. جی رجلانی قائمانی, جی رجال قائمون. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. عورت, رجل کی مؤنث عورت ہوتی ہے اور عورت کے لیے لفظ ہوتا ہے امرأہ. جی امرأہ, تو نام ہے, غیر منصرف سے کیوں پڑھ رہے ہیں, نام ہے کسی عورت کا, نام نہیں ہے نا, تو اسے پورا پڑھیں. ہاں, امرأۃن قائمتن, امرأتانی قائمتانی. ہاں, امرأہ کی جمع عرب جو ہے نا وہ نساء استعمال کرتا ہے, ابھی عرب کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, نساء قائماتن, ٹھیک ہے, نساء قائماتن. پوچھو آپ سے, چلے ماشاءاللہ. آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ نے موصوف لڑکا رکھنا ہے اور معرفہ رکھنا ہے لڑکا. معرفہ لڑکے کی عربی کیا ہوگی بتائیں پہلے, معرفہ, معرفہ کہہ رہا ہوں نا, الولد, ٹھیک ہے شاباش. ہاں, تو موصوف آپ کا لڑکا ہے معرفہ اور اس کی صفت ہے کہ وہ سویا ہوا ہے, یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے. اچھا, سوئے کو کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو لفظ دیتا ہوں. سویا ہوا ہوتا ہے نائم, نائم. جی شاباش. ہاں, النائم, الولد النائم. شاباش, ایکسیلنٹ. الولدون نہیں ہوگا, الاولاد, الاولاد النائمون. شاباش. اب الولد کی مؤنث بنت. شاباش, معرفہ ہی لے کے آنا ہے. البنتو النائمۃ, موصوف صفت میں دونوں برابر ہونے چاہیے. البنتو النائمۃ, شاباش. ہاں, البنات, ایکسیلنٹ, البنات النائمات.
اوکے جی، لیں جی اب میں آپ کے سامنے کچھ مرکب توصیفی قرآن سے رکھ رہا ہوں اور آپ نے پہچاننا ہے انہیں کہ مرکب توصیفی ہیں. اوکے جی، پہلا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. ریڈی؟ پہلا سوال آپ سے مرکب ہے، ماشاءاللہ. دوسرا سوال مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ میرا اس پہ آپ سے دوسرا سوال ہوگا کہ مرکب تام کیوں نہیں ہے؟ مرکب تام میں جملہ اسمیہ کا جو سٹرکچر ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. کیسے پورا نہیں ہو رہا؟ کہ معرفہ پلس معرفہ ہے، لیکن اس سے زیادہ پورا یہ نہیں ہو رہا کہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ 100% شرط جو ہے وہی پوری نہیں ہو رہی. تو لہٰذا مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص کون سا ہے؟ مرکب اشاری. کیوں نہیں ہے اشاری؟ اس میں اشارہ ہی نہیں. تو پھر کون سا بچا؟ توصیفی. توصیفی کنفرم کریں کہ دوسرا اسم صفت بن رہا ہے پہلے کی. سیدھا ہونا ایک صفت ہی ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے دوسرا لفظ صفت ہے. اوکے جی، نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. تسلی سے، ابھی اتنی پریکٹس کی ہے ہم نے، دیکھ لیں. پہلے آپ موصوف کو چیک کریں نا. موصوف جو ہے یہ واحد اسم ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے نا. تو واحد کا مرفوع کیسے آتا ہے؟ اس کے ساتھ. اعراب ہمارا پکا ہے، واحد اور جمع مکسر کا مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے. اس میں تو پیش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، منصوب ہے. یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے، دیکھ لیں. تو پورا مرکب توصیفی منصوب ہے. اب اس کا ترجمہ کریں گے. آپ ترجمہ کرتے ہیں پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ مستقیم کا، اور پھر اس کے بعد اس کا. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ سیدھا راستہ. اوکے جی، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ الفاتحہ میں الصراط المستقیمہ جو آپ کا مرکب توصیفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منصوب استعمال کیا ہے. ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں کیا ہے، لیکن آپ نے یہ پہچان لیا. اوکے، ہو گیا نا؟ اوکے. آپ نے پڑھنی شروع کی سورہ یاسین اور آپ کو الفاظ ملے یاسین والقرآن الحکیم. آپ کو واو ایک الگ سے لفظ ملا اور آگے دو اسماء مل گئے. آپ نے ان کو اسماء کیسے پہچانا؟ اسماء کو پہچاننے کی علامت بھی ہے نا، ہم نے 3 علامتیں لکھی ہوئی ہیں. الف لام لگا ہے دونوں کے شروع میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی علامت پہچاننے نا اسے. تو یہ 2 اسماء ہیں، تو 2 اسماء سے مرکب بن گیا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے مرکب تام ہے یا مرکب ناقص. کیا ہے؟ مرکب تام ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ مرکب تام ہوتا تو مبتدا خبر ہوتا جملہ اسمیہ کی صورت میں، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو مرفوع ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں مرکب اشاری تو ہے نہیں ہے، کیونکہ پہلا اسم اشارہ نہیں ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی. اب یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور ہے. ماشاءاللہ. ترجمہ کر دیں اس کا. ماشاءاللہ، حکمت والا قرآن. فارسی میں ترجمہ ہوگا اس کا قرآن حکیم. فارسی میں قرآن حکیم. تو ہماری اردو میں اکثر فارسی بھی چلتی ہے نا، قرآن حکیم، قرآن مجید. صحیح. تو اردو ٹرانسلیشن ہوگی حکمت والا قرآن. ٹھیک ہے ابراہیم، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اب میں ابراہیم کی طرف آتا ہوں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھی جس میں کنسٹرکشن یہ تھی علما نافعا کی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا یار یہ مرکب ہے، میں اسے فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص. تو بتائیے مرکب تام میں یہ جملہ اسمیہ ہے؟ ابراہیم، جملہ اسمیہ ہے؟
پتہ نہیں ہے یا ہے نہیں؟ پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے. مرفوع ہی نہیں ہے تو مبتدا خبر کیسے ہوں گے؟ مبتدا خبر کے لیے 100% ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مرفوع ہونا. تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ ہی نہیں ہے, پہلی بات. تو یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں یہ اشاری ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا مرکب ناقص جو ہم نے پڑھا وہی ہوگا, مرکب توصیفی. تو دوسرا لفظ جو ہے اس پہ ذرا نوٹ کر لیں, نافعن, نفع دینے والا, صفت ہی ہے. ضروری نہیں ہے یار, میں کون سا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں برابر ہونے چاہیے بس چاروں اعتبارات سے. تو دیکھ لیں دونوں برابر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں منصوب ہیں, دونوں نکر ہیں. مرکب توصیفی. ترجمہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, نفع دینے والا علم. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ایک یا کوئی نہیں لگایا, تو یہاں پر ایک یا کوئی نہیں لگا سکتے کہ ایک نفع دینے والا علم یا نفع دینے والا ایک علم. ایسی جگہ پہ پھر ترجمہ پتا آپ کیسا کریں گے؟ آپ ترجمے میں جہاں پر ایسا ترجمہ نہ ہو سکے نا ایک یا کوئی والا, تو وہاں پر آپ ایسا لفظ لگا دیا کریں, نفع دینے والا ایسا علم. ٹھیک ہے, اوکے, ایسا علم جو نفع دے. اب اس میں اس صورت میں کہیں گے ایسا علم جو نفع دے, یہ بھی پاسبل ہے. اوکے, تو علم نافعن کا مطلب ہے ایسا علم جو نفع دے, یعنی نفع دینے والا ایسا علم آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے. اس کے بعد آگے آپ کو نظر آئی کنسٹرکشن عملاً متقبلاً. تو آپ نے نوٹ کیا یار یہ بھی ویسی کنسٹرکشن ہے, یہ بھی مرکب توصیفی ہے. ترجمہ کرنے لگیں گے آپ عملاً, ایسا عمل جو متقبل, متقبل کہتے ہیں قبولڈ, ٹھیک ہے نا, جو قبول ہوا ہو, مقبول, یعنی ایسا مقبول عمل, یعنی ایسا عمل جو مقبول ہو. منصوب مرکب توصیفی. آگے آپ کو ملا رزقاً طیباً. جی اسماعیل کر لے, ایسا مقبول عمل, یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے, یا ایسا عمل جو مقبول ہو, دونوں طرح سے مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. رزقاً طیباً, ایسا پاکیزہ رزق, یا ایسا رزق جو پاک ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگو تو یہ ضرور مانگو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الفاظ مختلف آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں, لیکن یہ آپ کو ملیں گے. یعنی ایسا علم اللہ سے مانگے جو نفع بخش ہو, جو فائدہ دے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. علم حاصل کرتے رہیں اور اس کا نفع ہی نہ ہو ابراہیم, ٹھیک ہے نا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ایسا عمل, ایسے عمل کی توفیق مانگے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. عمل کرتے رہیں, اللہ کے ہاں پیش ہوں گے, اللہ ریجیکٹ کر دے. بڑے سے بڑا عمل, نمازیں منہ میں مار دی جائیں, روزے ریجیکٹ کر دیے جائیں, کیا فائدہ؟ تھوڑا ہو لیکن مقبول ہو, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دکان پہ گئے, پرانے زمانے کی بات ہے, اور کوئی چیز خریدی, اور چیز خریدنے کے بعد دکاندار کو انہوں نے سکہ دیا. دکاندار نے سکہ دیکھا الٹ پلٹ کر کے اور کہتے بابا جی کھوٹا ہے.
بابا جی اتنے چیخ ماری بے ہوش ہو کے گر پڑے. جو ارد گرد تھے انہوں نے اٹھایا بابا جی کو, پانی شانی پلایا. بابا جی ایک سکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے سکہ بڑا سنبھال کے رکھا تھا کہ جب سکہ ضرورت پڑے گی نا تو میں استعمال کروں گا. آج جب سکہ پرکھنے والے کے پاس آیا اس نے کہہ دیا کھوٹا ہے, میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا. تو ہم جو اتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں, کل کو جب پرکھنے والے کے پاس جائیں گے, اس نے اگر کہہ دیا کہ کھوٹے ہیں, کچھ پلے رہے گا؟ تو اللہ سے مقبول عمل مانگے. یہاں پر بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ سے قبولیت مانگا کریں, مقبولیت نہ مانگا کریں. مقبولیت سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر قبولیت ہو گئی نا تو مقبولیت آپ کو خود ہی مل جائے گی. مقبولیت مانگیں گے تو ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے, لیکن قبولیت ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو قبولیت مانگے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی فرق محسوس کر لیں کہ قبول اور مقبول کا کیا فرق ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے آپ مقبول کہہ رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں جی قبول. تو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اور تیسری چیز رزقاً طیباً, اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق مانگے جو پاک ہو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پاک رزق کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولہ بتائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو, میری ہر دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا پاکیزہ رزق کھایا کرو, رزق حلال کھایا کرو. پھر آپ نے مثال دی کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچا ہوا ہے, بیت اللہ کے آگے کھڑا ہے, اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں. پرانے وقتوں کی بات, آج کی بات نہیں ہے کہ وہ ایمریٹ سے جا رہا ہے, اونٹوں پہ سفر کر کے مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچا ہے, اٹے پڑے ہیں بال, کپڑے اس کے گرد آلود ہیں, اور بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے وہ پکار رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. آپ سے سفر پا رہے ہیں, بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے, جو پیا ہوا ہے وہ حرام ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے, اس کے جسم کی نشو نمائی حرام سے ہوئی ہے. بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب اس سے زیادہ قبولیت والا مقام کوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن توبہ کی بغیر, اور توبہ ایسی بھی نہیں کہ بس حج سے پہلے عمرے سے پہلے توبہ کر لی اس نیت کے ساتھ کہ نیا کھاتا انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کے بعد شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ پھر جب کھاتا بھر گیا تو پھر جا کے عمرہ کر لیا, توبہ کر لی. ہاں سچے دل سے کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.